السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن ود فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ اردو یا موت کا نعرہ دینے والے، اردو کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے بے خوف مجاہد محترم محمد احمد خان ادیب سے گفتگو کی ہے جناب رضوان فاروقی صاحب نے۔ سامعین، ہمیشہ کی طرح بس آپ سے اتنی ہی گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں جس سے اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ بے حد شکریہ۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج پھر حاضر ہوں آپ کے روبرو ایک ایسی مرنج اور قابل ذکر شخصیت کو لے کر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد احمد خان ادیب ہے۔ تعارف اس لیے لفظ چھوٹا ہے کہ تعارف ان لوگوں کا کرایا جاتا ہے جن کو لوگ نہ جانتے ہوں۔ انہوں نے خود سینکڑوں لوگوں کا تعارف کرایا، اسٹیج سے، منچ سے، بڑی بڑی کانفرنسز سے، بڑے بڑے مشاعروں سے۔ اور لکھنؤ میں مدح صحابہ تحریک ہے، اگر لکھنؤ کا کبھی ذکر ہو اور مدح صحابہ تحریک کا ذکر نہ ہو تو لکھنؤ کا ذکر ہی ادھورا ہے۔ تو جب اردو کا ذکر ہوگا، مدح صحابہ کا ذکر ہوگا تو مجاہد اردو محمد احمد خان ادیب صاحب کا ذکر ہوگا، بلکہ سنہرے حروف سے ہوگا، جلی حروف میں ہوگا۔ جہاں کہیں ان کا نام لیا جائے گا وہاں لوگوں کی گردنیں فخر سے بلند ہو جائیں گی۔ مدح صحابہ کا ذکر ہو، تحریک مدح صحابہ کا ذکر ہو، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی کا ذکر سعید ہو، ان کے جو بعد کے لوگ ہیں، ان کے متعلقین ہیں، ان کا ذکر جمیل ہو، تو محمد احمد خان ادیب صاحب کی ضرورت ضرور محسوس کی جائے گی، اس لیے کہ تاریخ کو ہماری نسل یا ہمارے عمر کے لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا کہ محمد احمد خان ادیب صاحب جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اردو تحریک کے حوالے سے آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آپ بھوک ہڑتال کے لیے بیٹھے، آپ نے جان کی بازی لگا دی، لیکن اردو کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی عہدہ قبول نہیں کیا۔ بڑے بڑے لوگ بک گئے، منصب انہوں نے لے لیے، وعدہ شکنی کی، کون لوگ تھے ان کا نام لینا مقصود نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو کبھی نہیں بکتے، کبھی نہیں ٹوٹتے، ان میں سے ایک اہم مقابل ذکر نام ہے محمد احمد خان ادیب صاحب کا۔ ہم آپ کے سامنے بصد ادب ان کو پیش کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ ابو محمد سحر کا یہ شعر ہے کہ کہاں یہ ہوش کہ کچھ اہتمام ہم کرتے، کہاں یہ ہوش کہ کچھ اہتمام ہم کرتے، یہ بامدر تیرے آنے سے جگمگائے ہیں۔ محل ہو یا کھنڈرات، مکان کی رونق مکین سے ہوتی ہے۔ اگر مکان کا مکین اچھا نہ ہو تو چاہے وہاں لال و جواہر ہوں، چاہے جھاڑ فانوس کمکمے ہوں، اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور وہ کھنڈر ہو، لکھوڑیوں کی دیواریں ہوں، مکان منہدم ہو رہا ہو، لیکن رہنے والا اچھا ہو تو وہ مکان قابل ذکر ہوتا ہے، وہ در و دیوار اپنے آپ میں خوشبو دینے لگتی ہیں۔ آج ہم ایسی جگہ اور ایسی شخصیت کے روبرو ہیں اور ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ قبلہ محمد احمد خان ادیب صاحب، آپ کی اس وقت عمر مبارک کیا ہے؟ میری عمر 85 سال کی ہے۔ ماشاء اللہ۔ 28 فروری سن 36 کی پیدائش ہے۔ 25 سال کا ہو رہا ہوں، 85 سال کا ہو رہا ہوں۔ سن 36 کی آپ کی یہ پیدائش ہے اور مقام مسرت ہے کہ آپ پوری طرح سے ابھی توانا ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو خوبصورت لوگ ہیں ان میں سے آپ ایک ہیں۔ اور خوبصورت لوگوں کے لیے تو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوبصورت لوگوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ خود خوبصورت ہے۔ تو ہمارے لیے یہ واقعی مسرت کی اور فخر کی بات ہے کہ آپ کا سایہ ابھی اردو والوں کے سر پہ ہے۔ اردو کے حوالے سے ہی آپ سے گفتگو کر لی جائے، تقریباً نصف صدی کیا بلکہ 60 سال کا آپ کا سفر ہے اردو کا، اور جبکہ آپ پیدا ہی آپ ہوئے تو آپ نے اردو کے خواب دیکھے، اردو کے لیے قربانیاں دی۔ تو وہ کون سا سنہرا دور تھا جس سے آج ہماری نسل واقف نہیں ہے، اور جس میں آپ نے آنکھ کھولی اور اردو والوں کو دیکھا، اردو کو پھلتے پھولتے پنپتے دیکھا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ کو اردو کے لیے، اس کی ترقی و بقا کے لیے جدوجہد کرنا پڑے۔ آپ اپنے ناظرین کو بتائیں۔ علی چرن سنگھ کی حکومت تھی اتر پردیش میں، وہ چیف منسٹر تھے۔ جی ان کے نائب وزیر اعلیٰ رام پرکاش گپتا جی تھے۔ جی انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ اتر پردیش سرکار کا اب کل کام ہندی میں ہوا کرے گا۔ جی یہ بیان ان کا دل کو چھو گیا، اور یہ اردو والوں کی بہت نفی تھی اس بیان میں، جی اس لیے کہ عدالتوں کا کام جتنا تھا وہ سب اردو میں ہوتا تھا، جی بلکہ اردو ہی میں نہیں بلکہ فارسی اور عربی کے الفاظ اس میں زیادہ شامل تھے، تو کل کے کل کام اردو میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی
اردو کا استعمال بہت زیادہ پیمانے پر ہوتا تھا. تو جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ کل کام ہندی میں ہوگا تو دل کو ٹھیس لگی, چوٹ پہنچی. اور پھر ہم اردو کے تحفظ, اردو کی بقا, اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے ہم تھے, ہمارے ساتھ اور چند نوجوان جس میں شاہ محمد فاروق عطا صاحب, جی جی خلیق احمد صاحب اور ڈاکٹر مہندر ناتھ پانڈے جی, رام کرشن دویدی جی, یہ سب اردو کے حق میں آواز بلند کرنے والے ہمارے ساتھ آ گئے تھے. جی ہم نے اس سلسلے میں وزیر تعلیم سے رابطہ قائم کیا اس وقت کے, تو انہوں نے کوئی صاف جواب نہ دے کر کے یہ کہا کہ ہم اس مسئلے پر سوچیں گے. جی پھر کچھ عرصہ گزر گیا, پھر اس کے بعد میں چیف منسٹر سے ہم لوگ ملے, انہوں نے بھی گول مول بات کی. بالکل جی اردو کے حق میں کوئی مثبت بات سامنے نظر نہیں آئی. جی اس کے بعد پھر بات کو ہم لوگ آگے بڑھاتے چلے گئے, جی اور سن 64 میں سپیتا کرپلانی کی حکومت بنی تو ان سے بھی ہم لوگ ملنے گئے, اور انہوں نے کہا کہ اردو کی جو پوزیشن چل رہی ہے جی اس میں کوئی اضافہ ہم نہیں کر پائیں گے. جی وہاں سے بھی مایوس ہو کر لوٹے. پھر کانگریس کا سالانہ اجلاس بمبئی میں منعقد ہوا جو کہ کامراج کی صدارت میں تھا. جی تو ہم لوگوں نے بمبئی کا سفر اختیار کیا, اور وہاں جب ہم پہنچے ہیں تو وہاں کی سرکاری انٹیلیجنس نے ہم لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی بڑی کوشش کی, اچھا اور کہا کہ یہ اتر پردیش نہیں ہے, یہاں سوڈا واٹر کی بوتلوں سے آپ کا استقبال ہوگا اور فساد پھیلے گا, جھگڑا ہوگا, دنگا ہوگا. تو ہم نے کہا دیکھیے ہم لوگ پرامن شہری ہیں اور پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں جھگڑے کا اور بلوے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی جی بہرحال ان کی باتیں نہ مان کر کے ہم لوگوں نے وہاں سے ایک بہت لمبا چوڑا جلوس نکالا, اور کے کامراج کو پہنچ کر کے میمورنڈم اپنا دیا ہم نے. جی اور اس کے بعد انتہائی پرامن طریقے سے جلوس کا اختتام ہوا. تو اس پر وہاں کے ذمہ داروں نے خوشی کا اظہار کیا, اور خوشی کے اظہار کرنے والوں میں دلیپ کمار جی خاص طور پر پیش تھے. اس کے علاوہ مدھر سلطان پوری, طاہر لدھیانوی اور جان نثار اختر, علی سردار جعفری, کیفی آدمیوں نے ہم لوگوں کا بڑا شاندار استقبال کیا. یہ تو سلسلہ چل ہی رہا تھا. پھر ہم لوگ اتر پردیش واپس آئے اور یہاں گورنر بی گوپالا ریڈی سے ملاقات کی. اس کے بعد میں گورنر وشناتھ داس سے ملاقات کی. جتنے بھی اتر پردیش میں چیف منسٹر بنتے گئے ان سے ملاقات کرتے رہے, اور گورنر جتنے آتے رہے ان سے ملاقات کرتے رہے. جب بات نہیں بن پائی تو پھر اس خادم نے اردو یا موت کا نعرہ دیا. جی یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ سن 67 کی بات ہے. سن 64 میں اردو تحریک کا آغاز کیا تھا ہم نے. تو سن 67 میں 1 جولائی کو اردو یا موت کا نعرہ دیا. اس کے بعد بھی جب یہ محسوس ہوا کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز سدا بصحرا ثابت ہو رہی ہے, تو ہم نے 21 جولائی سن 67 کو یو پی اسمبلی کے سامنے مرن برت کا آغاز کیا. جب ہم نے مرن برت کا آغاز کیا تو اس کی اطلاع اخبارات میں نمایاں طور پر شائع ہوئی. تو ہونا بھی چاہیے, وہ ایسی بات تھی. اعظم گڑھ سے ایم پی سادی جے بہادر سنگھ, وہ کسی ہاسپٹل میں بھرتی تھے اپنی علالت کی وجہ سے, لیکن انہی نے یہ کہہ کر کہ میں اس نوجوان کو نہیں مرنے دوں گا بھوک ہڑتال میں خود بھی بھوک ہڑتال 24 گھنٹے کی کروں گا. وہ آئے اور انہوں نے 24 گھنٹے کی بھوک ہڑتال کی. کمیونسٹ پارٹی سے ان کا تعلق تھا. کالی شنکر شکلا جی جو کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر تھے, ایس ایم بنرجی جو کمیونسٹ پارٹی کے نمایاں طور پر لیڈر تھے اور کانپور سے 4 مرتبہ ایم پی ہو چکے تھے, ان لوگوں نے ان کی بڑی خوشامد کی اور کہا کہ چودھری صاحب سے چل کر مل لیجئے. انہوں نے کہا کہ چودھری کو غرض ہو وہ یہاں آ کر ملے ہم سے, ہم چودھری سے ملنے نہیں جائیں گے. چنانچہ انہوں نے 24 گھنٹے اپنے پورے کیے, اور پورے کرنے کے بعد وہ پھر ہاسپٹل چلے گئے, اور دوسرے ہی دن ان کا انتقال ہو گیا. اردو تحریک میں یہ پہلا موقع تھا کہ جو وہ شہید ہوئے, ہم لوگ ان کو شہید اردو کے نام سے
آج تک جانتے اور پہچانتے ہیں اور پبلسٹی ان کی کرتے رہتے ہیں. آپ کے اس کارواں میں، اردو تحریک کے کارواں میں، اس وقت کے جو قداور لوگ تھے یا جو آپ کے بعد کے لوگ تھے وہ کون لوگ تھے جو ساتھ آتے گئے کارواں میں؟ ہاں جب تحریک آگے بڑھتی گئی اور ہمارا مرن برت اور آگے بڑھتا گیا تو اس کے بعد آنند نارائن ملا جی، ڈاکٹر شجاعت علی سندیلوی، شہر کے لوگوں میں عمر انصاری، شہر کی شورا کی پوری ٹیم، ادبا کی پوری ٹیم، ڈاکٹر خلیل، ڈاکٹر شجاعت علی سندیلوی، علامہ رشید قمر لکھنوی، یہ سب کے سب ہماری معاونت کے لیے یو پی اسمبلی کے سامنے موجود رہتے تھے. اس کے بعد میں جب 28 جولائی کو حالت ہماری غیر ہوئی تو چودھری چرن سنگھ سے ایک وفد ملا، جس میں جمیل مہندی صاحب، عزائم کے ایڈیٹر حفیظ نعمانی صاحب، ممتاز صحافی، کونا بخش صحافی، عمر انصاری اور امتیاز حسین صاحب، بابو میاں اس وقت ایم ایل اے تھے، ڈاکٹر ایم اے حلیم، جن کا تخلص ادیب تھا. ہاں امتیاز حسین ادیب صاحب بابو میاں کے نام سے مشہور تھے، وہ ایم ایل اے تھے، اور ڈاکٹر رام آدھار رائے اور ایک ایم ایل اے صاحب سوشلسٹ پارٹی کے تھے، اور ڈاکٹر ایم اے حلیم کے ساتھ یہ لوگ چودھری چرن سنگھ سے ملے جا کر کے. جمیل مہندی نے چودھری صاحب سے کہا کہ جو تنظیم ہماری کام کر رہی تھی اس کا نام ہم نے اتر پردیش، اردو وہاں پھر دستہ اتر پردیش رکھا تھا. تو جمیل مہندی نے چودھری صاحب، یہ لوگ چودھری صاحب کے قریب تھے، عمر انصاری، بابو میاں، حفیظ، امتیاز حسین ادیب انہی کی پارٹی کے ایم ایل اے تھے، بی کے ڈی کے. اور جمیل مہندی نے اور حفیظ نعمانی نے ان سے کہا کہ اردو محافظ دستے کا چاہے بھلے ہی مقصد نہ ہو اس نوجوان کی جان لینا، لیکن وہ اردو کے سلسلے میں لڑکا اپنی جان دے دے گا. میرا تذکرہ کیا انہوں نے یہ کہہ کر کے. تو انہی نے سادہ کاغذ بڑھا دیا چودھری چرن سنگھ نے اور کہا کہ جو آپ لکھنا چاہیں اس میں لکھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ان کا مطالبہ اردو کو دوسری سرکاری زبان بنانے کا ہے، اگر آپ منظور کر لیں گے تو وہ مرن برت ختم کر دیں گے. تو اس پر انہوں نے، چودھری چرن سنگھ نے اس وقت محکمہ تعلیم کے سبھی افسران کو بلا دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر جو اپنی تجاویز بھیجی اس وفد کے سامنے رکھی، اس میں 16 شہر 39 تحصیلوں کو اردو کا علاقہ تقسیم کیا تھا، اردو گزٹ شائع کرنے کا اس میں اعلان کیا تھا، اور اردو کمیٹی بنا دی گئی تھی. یہ انہوں نے رعایتی طور پر، یہ سہولت کے طور پر یہ ہمیں دیا، اور ان لوگوں نے آ کر کے ہم سے کہا کہ آپ مرن برت توڑ دیجیے. بڑی کامیابی تھی. ہاں کامیابی تھی، لیکن ہم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمارا مطالبہ اردو کو پورے اتر پردیش میں دوسری سرکاری زبان بنانے کا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو سہولت کو قبول نہیں کیا. یہ اور بات ہے کہ وہ اردو کمیٹی بعد میں اردو اکیڈمی میں تبدیل ہو گئی اور اس سے اردو والے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے مقصد، ہمارے مسئلے کا حل نہیں تھا. اس میں تو ادیب صاحب وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جب تک کہ مطالبہ نہ پورا ہو ہم کسی منصب کو قبول نہیں کریں گے. لیکن ایسے لوگ ہیں جن کے نام نہیں لے رہا ہوں میں، انہوں نے قبول کی. وہ کوئی چیئرمین ہوا، کوئی سیکریٹری ہوا. ہاں بعد میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں، تحریک کا کوئی آدمی اس میں نہیں تھا جس نے عہدے کے لیے خواہش کی ہو اور عہدے کی کوئی تمنا کی ہو. تحریک کا کوئی آدمی نہیں تھا. بعد میں جو غیر متعلق لوگ تھے، ہاں ٹوٹے کیا، ان کا اپنا ایم ہی یہی تھا کہ مجھے کسی نہ کسی بہانے سے اردو اکیڈمی کی چیئرمینی مل جائے، فخرالدین علی احمد کمیٹی کی چیئرمینی مل جائے، سیکریٹری بنا دیے جائیں، نائب صدر بنا دیے جائیں، صدر بنا دیے جائیں. وہ کمیٹی میں شامل نہیں تھے ہمارے ساتھ. اچھا، یہ تو ہر دور میں ہوا، ایسے لوگ رہے ہیں کہ کام کوئی کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اب آپ بھی محتاط ہیں، ان کے نام نہیں لے رہے ہیں، میں بھی محتاط ہوں، ان کے نام نہیں لے رہا ہوں، کہ جن لوگوں نے تحریک میں حصہ نہیں لیا اور وہ اس کے متمنی تھے. دنیا سے چلے گئے تو ان کو ذلیل کرنا ہی مقصد نہیں. ہاں ظاہر ہے. مقصد آپ کی خدمات سے عوام تو جب 28 تاریخ کو پھر جب ہم نے یہ سہولتیں لینے سے انکار کر دیا تو چودھری چرن سنگھ نے، جو چیف منسٹر تھے، انہوں نے سول اسپتال کے سول سرجن مسٹر سوری کو
तैनात किया कि भाई उनकी खबर ला करके हमें दी जाए कि कंडीशन क्या है। जी तो मिस्टर सूरी ने चौधरी साहब को ये इत्तला दी कि अदीब साहब के सिलसिले में जो भी आप सोचें वो आपका फर्ज है, लेकिन कल 5 बजे तक उनकी डेथ हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो सिविल सर्जन ने जब ये रिपोर्ट दी तो चौधरी चरण सिंह ने फिर रात में डीएम को भेज के मुझे गिरफ्तार करा लिया। अच्छा। हाँ, डीएम एम्बुलेंस लेके आए, स्टेशन पर मुझे निकाला गया। मेरे साथ गाड़ी में हजार लखनवी, खलीक अहमद, सागर मेंढी बहराइच से ये लोग हमें जेल तक पहुंचाने गए थे। जी जी। जेल के बाहर सुप्रिंटेंडेंट सक्सेना साहब, जेलर पांडे जी, डिप्टी जेलर तिवारी जी, डॉक्टर कुमार साहब, ये वहाँ पर मौजूद थे और इन्हीं ने बड़ा अच्छा इस्तेकबाल किया हमारा। जी जी। तो हमने जेल में दाखिल होते वक्त ये कहा था कि हमारा मरण भर यहाँ भी जारी रहेगा। जी जी। ये बात उनको बड़ी नागवार गुजरी उन जिम्मेदारों को। तो जब हमने अंदर भी जाकर ये ऐलान किया कि हमारा मरण भर यहाँ भी जारी रहेगा, तो उन्हीं ने बजाय हमको अस्पताल भेजने के काल कोठी में रखा। जी जी। काल कोठी में रखा। रात के 1 बजा हो या 2 बजे उन्हीं ने कुल्हड़ में ग्लूकोज भेजा अच्छा। पीने के लिए। तो वो जब मेरे पास लाया गया तो मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा कि आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए ग्लूकोज भेजा गया है। मैंने वो कुल्हड़ लेके फेंक दिया जी। और गुस्से में मैंने कहा कि मेरा मकसद ही मरना है, तो मैं कुल्हड़ लेके क्या करूं या ग्लूकोज पी के क्या करूं। चुना जी की सूरत से रात कटी। फिर दूसरे दिन सवेरे सुप्रिंटेंडेंट सक्सेना साहब, पांडे जी जेलर, डिप्टी जेलर तिवारी जी और डॉक्टर वहाँ के डॉक्टर कुमार जी बहुत शराफत से हमारी कोठी में आए और उर्दू के ताल्लुक से अपना ताल्लुक जाहिर करने लगे कि भाई हम लोग भी उर्दू जानते हैं। सक्सेना सुप्रिंटेंडेंट साहब ने मुझे अपनी तहरीर लिख के दी कि देखिए मैं भी उर्दू लिखता हूँ, पढ़ता हूँ और बोलता हूँ बिल्कुल। आप यहाँ अनशन तोड़ दीजिए अपना, बाहर जाइएगा, फिर अनशन कीजिएगा और फिर तंदुरुस्त होकर रवाना होकर यहाँ आइएगा। तो मैंने कहा कि भाई ये मेरा मकसद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप अनशन कैसे तोड़ेंगे? तो मैंने कहा देखिए आपके कहने से मैं इतनी रियायत बरतूंगा कि वर्किंग कमेटी ने मेरी इजाज़त दी थी, वर्किंग कमेटी अगर फैसला कर देगी उर्दू महाविद्यालय की तो मैं अनशन तोड़ दूंगा। तो कहने लगे वर्किंग कमेटी तो बहुत दूर की बात है, आपको इत्तला कैसे होगी? तो मैंने कहा अखबार में आ जाएगी वर्किंग कमेटी की इत्तला। कहने लगे अखबार उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक आप अनशन नहीं तोड़ेंगे। तो इस तरह की उन्हीं ने धमकियां। और असल नारा क्या था? कोई खास स्लोगन था कि उर्दू या मौत? उर्दू का या मौत का नारा तो मैंने 21 जुलाई को दिया था। जी। हाँ, उसी नारा आपको यही था ना, उर्दू या मौत? हाँ हाँ, उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाया जाए। जी। हाँ, तो उसी पर मरण व्रत रखा था, उर्दू या मौत के नारे के साथ बिल्कुल। तो फिर जब गिरफ्तार हो गए तो 26 अगस्त को शहर में एक तहरीक और चल रही थी एम्प्लॉइज की। उसमें पीएन शुक्ल साहब और शिवराज वर्मा उसके जनरल सेक्रेटरी थे, पीएन शुक्ल सदर थे, ये लोग भी अरेस्ट थे। तो 10A में वो लोग थे, 10B में हम लोग थे। तो 26 अगस्त को पीएन शुक्ल और शिवराज वर्मा ने दीवार पर चढ़कर हम लोगों को इत्तला दी कि देवनारायण पांडे नहीं रहे। देवनारायण पांडे ने भी ये जुमले अदा करके कि मैं इस नौजवान को मरने नहीं दूंगा, कानपुर में मरण व्रत शुरू कर दिया था। उसके लिए किसी ने उनके लिए शेर भी कहा था कि मरने न दूंगा मैं कभी इस नौजवान को। पहला मिसरा याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो जब ये इत्तला आई कि उन्हीं ने दवा तक लेने से इनकार कर दिया, मरण व्रत का ऐलान किया था और 72 घंटे में उनकी हालत खराब हो गई। तो अस्पताल उनको भेजा गया, डॉक्टरों ने दवा दी, दवा लेने से इनकार कर दिया और उनका इंतकाल हो गया। तो हमारी तहरीक में 2 शहीद उर्दू का नाम नुमाया तौर पर है, एक साथी जय बहादुर सिंह और एक पंडित देवनारायण पांडे जी। ये दोनों शख्सियतें बहुत अहमियत की हामिल थी। तहरीक में तो हमारे बहुत से हिंदू साथी, देवदत्त शास्त्री, DP बोरा, ये लोग सब हमारे साथ जेल में थे उर्दू तहरीक में। ये तो काम आपने अदीब साहब बड़ा किया
جس کو ہم جیسے چھوٹے لوگ نہ بھی بڑا کہیں تو بڑا ہی رہے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے مشاعروں، رسائل میں کلام کی دوسروں کی اشاعت یا اپنے مضامین کے ذریعے بھی ہمیشہ ادب کی خدمت کی. آپ کا خانوادہ ہی ادیب و شاعروں کا ہے. اسلامی اعتبار سے بھی کام ہوا، مذہبی اعتبار سے تو کام کیا ہی لوگوں نے. مدح صحابہ کی تحریک میں جہاں آپ نے اہم کردار ادا کیا، وہیں آپ کے بڑے بھائی علامہ رشید قمر لکھنوی نے نہ صرف شاگردوں کی کھیپ تیار کی بلکہ تحریک مدح صحابہ کو اپنی شاعری سے تقویت پہنچائی. اسی طرح آپ کے بڑے بھائی جو بننے بھائی جو تھے جی، تو انہوں نے بھی یہ جو تحریک ہے تبلیغی جماعت والی، جس کے وہ ہمیشہ امیر جماعت رہے اور انہوں نے بہت کام کیا اس سلسلے میں. تو سارے بھائی جہاں بھی ہیں وہ بھی آفتاب کی شکل میں ہیں. آپ نے بھی جو کام کیا وہ بلا مبالغہ آپ اردو ادب کے حوالے سے، اردو تحریکات کے حوالے سے، مدح صحابہ کے حوالے سے آپ نے خود کو کچھ نہیں سمجھا، لیکن آپ آفتاب کی حیثیت رکھتے ہیں. تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اردو کی خدمت تو کرتے ہیں لیکن کھاتے کماتا ہی بہت زیادہ ہے. کوئی بری بات نہیں ہے، مطلب گناہ نہیں ہے، لیکن آپ نے تو خدمت کی انتہا کر دی. کبھی کسی نظامت میں کہیں لفافہ طلب نہیں کیا. یہ کیا وجہ، یہ کون سا جہاد تھا کہ آپ نے گھر والوں کو قربان کر کے، اپنی قربانی ٹھیک ہے لیکن آپ نے تو کسی حد تک گھر والوں کی بھی تکلیف پہنچائی اپنے اس عمل سے کہ لفافہ ہی نہیں لیں گے، وہ ٹائم اسی میں لگائیں گے. ایک مزاج ہمارا بنا ہوا ہے خدمت خلق کا، جی، اور یہ جتنے بھی ہم نے کام کیے ہیں وہ خدمت خلق کے جذبے سے. کو عنوان بنا کر ہی کیے ہیں. اور خدمت خلق کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہوتا ہے. جب لوگ ہمیں لفافہ دیتے تھے تو ہم کہتے تھے بھیا یہ ہمارا ذریعہ معاش نہیں ہے. جی 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 ہمارا ذریعہ معاش ہماری دکان ہے کتابوں کی امین آباد میں، یہ ہمارا ذریعہ معاش نہیں ہے. یہ ہم خدمت خلق کے اعتبار سے شعر کی، ادب کی، سماج کی، مذہب کی خدمت اور سماج کی کر رہے ہیں. بالکل ایک دم. اردو تحریک کے سلسلے میں دو باتیں ذہن میں رہ گئی تھیں، وہ بھی آپ سے بتا دیں جی کہ سیما اکبر آبادی کے صاحبزادے مظہر امام صاحب جی وہ پرچہ نکال رہے تھے بمبئی سے شاعر. جی، تو آج بھی نکل رہا ہے. اچھا، تو انہی نے میرے مرن بت پر اور میری خدمات پر بہت اچھا اداریہ لکھا. اچھا، ہاں، انہی نے اداریہ لکھا تھا، بہت اچھا اداریہ تو سیما اکبر آبادی کے فرزند میں. جی 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 ہاں. تو اداریہ تو کئی لوگوں نے لکھا، صحافت نے لکھا، لاریب نے لکھا، صبر کرنوں کا لکھا، لیکن ان کا اداریہ بہت جامع تھا بالکل. اور دوسرا اداریہ اسی دور میں آ گیا، اسی دور میں، اسی دور اداریہ بات کے جی، یہ اداریہ بات کے ہیں اسی دور میں. اور سن 69 میں 67 میں جیل گیا. سن 69 میں اردو کانفرنس ہوئی بمبئی میں، جس میں ہم اور فاروق یہ لوگ باعث طریقے سے بلائے گئے تھے. اندرا گاندھی نے پرسائڈ کیا تھا اور آنند ملا جی کو اس میں اردو والوں کا مقدمہ پیش کرنا تھا. لیکن جب ہم لوگ حال میں پہنچے، اندرا جی آ گئیں، تو انہی نے آنند ملا جی نے اپنی معذرت ظاہر کی کہ بھائی میرے پاس ٹائپسٹ نہیں آیا تھا، اس لیے میں اس مقدمے کو ٹائپ نہیں کرا پایا ہوں. تو اردو والوں کو بڑی مایوسی ہوئی تھی، بہت مایوسی ہوئی تھی. اور اس کا اثر، اس مایوسی کا اثر اگر کسی شخص پر پڑا سب سے زیادہ تو وہ تھے کرشن چندر صاحب. واہ واہ، کرشن چندر نے زبانی جو مقدمہ پیش کیا ہے اندرا گاندھی کے سامنے، وہ تاریخی حیثیت کا خطاب تھا ان کا. بالکل ایک دم. ہاں، کرشن چندر نے بہت جامع طور پر محبان اردو کی ترجمانی اپنی تقریر کے ذریعے کی. عظیم شخصیت تھے. ہاں. تو اس کے بعد میں جب وہ کانفرنس 6 دن تک چلی، اس کے بعد ختم ہو گئی، تو اس میں حیدرآباد کے ایک ادیب تھے عاطف شاہ صاحب، ان کی ایک کتاب آئی. وہ کتاب کا عنوان تھا خالی ہاتھ. وہ اردو اکیڈمی میں آج ہی محفوظ ہے. تو وہ اتنا مایوس ہوئے تھے اس کانفرنس سے اور ملا جی کے رویے سے کہ انہوں نے خالی ہاتھ رکھا تھا عنوان، اور ملا جی کو انہوں نے کنڈم کیا تھا اور اس کے مقابلے میں اس خادم کو سراہا تھا. 16-17 صفحے پر انہوں نے میرا تذکرہ کیا ہے خالی ہاتھ میں. یہ 2 واقعے رہ گئے تھے. اس طرح کے منصف مزاج لوگ ہر زمانے میں رہے. ان کو جن باتوں نے متاثر کیا وہ آپ کے اندر تھی، آپ کو سراہا اور اعتراف کیا.
آپ نے ہمارے مجلے بھائی کا تذکرہ کیا ہے حاجی سعید بندے صاحب کا. جی جی وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو اس تحریک کے بانی تھے اس وقت سے ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے. جی جی بالکل. اور انہی نے مرکز تو لکھنؤ کو بنایا جی. لیکن مختلف ملکوں میں بھی وہ گئے ہیں. اچھا. ہاں 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 مختلف ملکوں میں بھی گئے ہیں جماعت کے کام سے. جی. خاص طور پر بنگلہ دیش میں جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا تھا جی. جو حج کے بعد کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا اجتماع, جی. اس میں وہ ہر سال جاتے تھے. ہر سال جاتے کا کوئی صوبہ کوئی شہر ایسا نہیں بچا تھا کہ جہاں وہ بلائے نہ جاتے ہوں. ہاں یہ بڑی اہم بات تھی. بہت اہم بات. ہاں بڑی اہم بات تھی. ان کا بھی چند برس پہلے انتقال جی ہوا. جی 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 جی. اور ایک واقعہ جو آپ نے بتایا تھا ان کے تدفین کے بعد, جی جی جی. وہ کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ تدفین مولانا رابع صاحب ندوی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. جی جی. اور اس میں پھر بہت کثیر مجمع تھا. جی. کچھ مجمع رہ گیا تھا. جی. تو پھر نماز جنازہ ثانی ہوئی جس کو مولانا عبدالحلیم فاروق نے پڑھایا. جی جی. اتنا مجمع تھا. اشباغ میں. نہیں یہیں مسجد ابراہیمی میں تو رائے پر. اچھا. ہاں اتنا مجمع تھا کہ پہلی نماز انہی نے پڑھائی, دو نمازیں ان کی ہوئی. دو نمازیں ہوئی. اتنا کثیر مجمع تھا. ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہی نے بھی کبھی لفافہ قبول نہیں کیا. کبھی لفافہ قبول نہیں کیا. ہاں کبھی لفافہ قبول نہیں کیا. ایک دن میں 4 اجتماعات کو خطاب کرتے تھے. جی جی. اور کوئی اجتماع گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی تقریر سے کم نہیں ہوتا تھا. وہ ادیب صاحب قبرستان والا واقعہ ہاں. ہے. قبر. اور وہ پیدل جاتے تھے. کسی رئیس کا کبھی سہارا نہیں لیا کہ کوئی کار بھیج دے یا موٹر سائیکل بھیج دے یا سواری سارے بھیج بھائیوں دے. کا مزاج ایک طرح سب کا سب. ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل. تو جب ان کی وفات کے 17 مہینے ہو گئے تو ان کے ایک معتقد وہاں سے آئے, کانپور سے. نہیں مراد آباد کا حوالہ دیجیے. اور سنبھل. ہیں سنبھل. سنبھل سے ان کے مرید آئے سنبھل سے, جو اس سے پہلے بھی آئے تھے جی. اور قبر پہ فاتحہ پڑھ کے چلے جاتے تھے. جی. لیکن وہ حد معمول پھر آئے تو دیکھا کہ پائتی کے 2 پٹھے گر پڑے ہیں. اچھا اچھا. 2 پٹھے جب گرے تو سورج کی روشنی پوری قبر میں جا رہی تھی. جی. تو جب انہوں نے جھانک کے دیکھا تو ان کا چہرہ صاف نظر آیا. تو ان کے ساتھ پھر حاجی سعید بندے صاحب کے داماد, ان کے لڑکے اور ان کے پوتے اور ان کے نواسے سب کے سب گئے تھے. سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چہرہ صاف دکھائی دے رہا ہے, داڑھی چہرے میں دکھائی دے رہی ہے اور بالکل حشاش بشاش نظر آ رہا ہے. اور گورکن جب آیا تو گورکن نے کہا کہ ان کا گوشت بھی نہیں گلا. یہ اس نے بتایا 17 مہینے کے بعد. یہ بڑی اہم بات تھی. اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے جی ساتھ ہاں خاص جی ہاں خوشی یہ بڑی معاملات اہم کرتا بات ہے. ہے. اور یہ جو آپ کے بھائی تھے علامہ رشید قمر صاحب, جی انہوں نے شاگردوں کی کھیپ تیار کی. جی تو لکھنؤ میں تو یہ رہے لیکن پھر انہوں نے زیادہ عرصہ کانپور میں اور فروخ آباد وغیرہ میں گزارا. جی جی. ان کے مخصوص شاگرد کون ہیں جو مشہور ہوئے؟ ان کے شاگردوں میں اشرف مالوی ہیں سید اختر نظامی. جن کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں. جی. سید اختر نظامی ہیں, عادل لکھنوی ہیں. اچھا. عادل بھی نہیں. عادل بھی یہیں کے شاگرد تھے. جی. اور کانپور میں اکمل ادیب ہیں, ماجد جائسی ہیں, اور ایک ظہیر کانپوری بھی انہیں کے شاگرد. ظہیر کانپوری ہیں, اور ایک بہت لمبی ایک صف ہے. ہاں ایک اختر حسین صاحب ہیں جن کے 4 مجموعے شائع ہو چکے ہیں. جی جی. ہاں وہ بھی قمر بھائی کے شاگرد ہیں. جی. ہاں جو نام مجھے ناظرین یاد آپ ہے سمجھ سکتے ہیں کہ علامہ رشید قمر کس منزل پہ فائز تھے. میں سارے شاگردوں سے واقف نہیں ہوں, ادیب صاحب واقف ہیں, سگے بھائی ہیں, لیکن جن 2 شاگردوں کا نام لیا انہوں نے خاص کر لکھنؤ کے حوالے سے, یعنی کہ اشرف مالوی اور سید اختر نظامی, ان دونوں کے اشعار ہیں, ایسے اشعار ہیں جو مجھے یاد ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا, شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا. سید اختر نظامی نے ہر دور میں اچھے شعر کہے, اور استاد کی جو قرندانہ طبیعت تھی وہ ان کے اندر بھی آئی تھی, اس لیے مشہور تو نہیں ہوئے لیکن شاعری ایسی ہے کہ سب سنا جائے. مفلسی میں سینکڑوں شعر کہے گئے. میں سمجھتا تھا تسکینہ عالمین سب سے اچھا شعر کہا تھا, اور اس وقت تک وہی شعر مشہور بھی تھا کہ مفلسی اور بھوک کا عنوان کس نے لکھ دیا, یہ میرے چہرے پہ ہندوستان کس نے لکھ دیا. لیکن جب سید اختر نظامی نے شعر کہا مفلسی پہ تو انہوں نے سارے پرانے دائروں کو توڑ دیا, ایک نیا دائرہ بنایا
اور بلا شک و شبہ وہ سے ذرا بڑا ہے، اس لیے کہ وہ اختراعی عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مفلسی شاید اسی بیچارگی کا نام ہے، مفلسی شاید اسی بیچارگی کا نام ہے، انگلیوں کا دیر تک جیبوں کے اندر سوچنا۔ انگلیوں کا سوچنا یہ اختراع ہے، اور شاعر نے ثابت کر دیا کہ انگلیاں سوچتی ہیں۔ بہت اچھا، آپ کو گھر میں بھی بچوں کے لیے سامان خریدنا ہے، آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، آپ کے پاس 2000 روپے اور 6000 روپے بڑی فکر کا شعر ہے یہ، بڑی فکر کا شعر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے ہیں۔ اللہ حافظ۔